کیا واقعی سعودی عرب کے دروازے پاکستانیوں کے لیے بند ہو رہے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پر تو کچھ ایسا ہی شور مچا ہوا ہے۔ تو آئیے اس ساری کنفیوژن کو صاف کرتے ہیں، افواہوں کو حقیقت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ سچ آخر ہے کیا۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو بالکل اپنی ہی کہانی لگے گی، ہے نا؟ سوشل میڈیا پر ایسی خبروں کی جیسے بارش ہو رہی ہے، اور یہ خبریں صرف پریشانی ہی نہیں پیدا کر رہی بلکہ ان ہزاروں لوگوں کے مستقبل پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا رہی ہیں جو سعودی عرب جا کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی ہے وہ سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان ساری افواہوں کو پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ سب سے پہلے بات اس خبر کی جس نے سب سے زیادہ ہلچل مچائی ہوئی ہے، یعنی ورک ویزوں کی بندش کے بارے میں۔ تو جب اس خبر کی گہرائی میں جایا گیا تو جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ورک ویزوں پر کسی بھی قسم کی مستقل پابندی کا کوئی آفیشل یعنی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ویزا سٹیمپنگ کا عمل رکا ہے، لیکن ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی پالیسی کی تبدیلی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل اپ ڈیٹ ہو رہی ہو یا کوئی خرابی آ گئی ہو۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب کا ایک طرح سے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اکثر بڑی تبدیلیاں، خاص طور پر سسٹم اپڈیٹس، بغیر کسی شور شرابے یا پیشگی اعلان کے کر دیتے ہیں۔ تو جب کوئی سرکاری بیان نہیں آتا تو یہ اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مستقل نہیں بلکہ عارضی نوعیت کا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف۔ یہ خبر ملٹی انٹری ویزوں کے بارے میں ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس اور افسوسناک وجہ ہے۔ پچھلے حج کے دوران ایک بہت ہی بڑا سانحہ پیش آیا۔ شدید گرمی اور بے پناہ رش کی وجہ سے 1200 سے بھی زیادہ عازمین حج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے واقعی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سانحے کا ملٹی انٹری ویزا سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، سعودی حکام کی جو تحقیقات تھی ان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس حج کا اجازت نامہ نہیں تھا اور وہ ملٹی انٹری ویزوں پر وہاں موجود تھے۔ تو بس مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے اور حاجیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور ایک بات بالکل صاف ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ صرف پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کیا گیا۔ یہ پابندی 14 ممالک پر لاگو ہوتی ہے، اور سعودی حکام نے بار بار کہا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے جس کا مقصد صرف اور صرف حج کے انتظامات کو بہتر اور پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنانا ہے۔ چلیں جی، اب اس سب سے تشویشناک افواہ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستانیوں کو سعودی ایئرپورٹس پر اترتے ہی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈپورٹیشن ہو تو رہی ہے، لیکن یہ ہر کسی کی نہیں ہو رہی۔ حکام صرف ان لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں جن کے پروفائل میں کوئی نہ کوئی ریڈ فلیگ نظر آتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو پہلے بلیک لسٹ ہو چکے ہیں، یا جن کے کاغذات مشکوک لگ رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس ورک ویزا تو ہے لیکن ساتھ میں کسی اور ملک کا ٹورسٹ ویزا بھی لے رکھا ہے، جس سے سسٹم ایک ممکنہ گڑبڑ کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کاغذات اصلی ہیں، مکمل ہیں اور اس کا ریکارڈ بالکل صاف ہے تو پھر فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اقدامات صرف ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں جو کسی نہ کسی طرح قوانین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا موجودہ صورتحال سے ہٹ کر مستقبل کی ایک پالیسی پر نظر ڈالتے ہیں جو نقل کفالہ یعنی اسپانسرشپ کی تبدیلی کے بارے میں ہے، اور اس کو لے کر بھی کافی غلط فہمیاں ہیں۔ نقل کفالہ کا سیدھا سا مطلب ہے اپنا اسپانسر یا کفیل تبدیل کرنا۔ یہ نظام اس آزاد ویزا کے تصور سے جڑا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم سب سنتے رہتے ہیں، جہاں ایک کارکن اپنے اصل کفیل کے بجائے کہیں اور کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ابھی کا قانون یہ ہے کہ نئے کارکن کچھ شرطوں کے ساتھ 1 سال کے اندر بھی اپنا اسپانسر بدل سکتے ہیں، لیکن 2027 کے بعد ایک نیا قانون آ رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی نیا کارکن آئے گا اسے کم از کم 2 سال اپنے پہلے کفیل کے ساتھ کام کرنا ہی ہوگا، اس سے پہلے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ تو اس نئے قانون کی ضرورت آخر پڑی کیوں؟ اس کا بنیادی مقصد اس آزاد ویزا کے کاروبار کو جڑ سے ختم کرنا ہے، جہاں ایجنٹ لوگوں کو 3 مہینے کا ویزا دے کر بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں پہنچتے ہی اپنا اسپانسر بدل لیتے ہیں۔ اس سے لیبر مارکیٹ میں بہت بے ترتیبی پیدا ہو رہی تھی، اور یہ نیا قانون اسی چیز کو ٹھیک کرنے کی ایک کوشش ہے۔
تو اب اگر ان تمام الگ الگ خبروں اور افواہوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل صاف تصویر آ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانیوں پر کوئی مکمل پابندی نہیں لگائی گئی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل الگ الگ مسائل کا ایک مجموعہ ہے۔ ورک ویزا کا مسئلہ غالباً ٹیکنیکل ہے، ملٹی انٹری ویزا کی معطلی حج کی حفاظت کے لیے ہے، ڈپورٹیشن صرف مشکوک لوگوں کی ہو رہی ہے، اور کفالہ کے نئے قوانین مستقبل میں لیبر مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ بس ان سب کو ملا کر ایک بڑی پابندی کی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جیسے جیسے دنیا بھر کے ممالک اپنی سرحدوں کو زیادہ سمارٹ اور اپنے قوانین کو مزید سخت بنا رہے ہیں، تو پاکستان جیسے ممالک سے جانے والے محنتی کارکنوں کے مستقبل میں کیا لکھا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔